غیر مقلدین کو جن بنیاد پر ہم کافر کہتے ہیں، تقلید کی بنیاد پر نہیں کہتے ہیں۔ تقلید کا انکار کرے تو گمراہ ہے، سے بد مذہب ہے۔ تقلید واجب ہے، اس کا منکر بد مذہب ہے۔ لیکن کچھ عقائد ان کے ایسے جو کفریہ ہے جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی۔ مثال کے طور پہ یہ اللہ کے جسم کے قائل ہے، اور ایک فرقہ مجسمیہ گزرا جس کا بانی جعد بن درہم تھا۔ یہ بہت قدیم زمانے میں گزرا ہے، امام ابوالحسن اشعری کے زمانے میں۔ اس کا نام تھا جعد بن درہم۔ یہ پہلا فرد جاہل بیوقوف تھا وہ، جس نے قرآن کی متشابہ آیتیں، قرآن میں بہت ساری متشابہ آیتیں جس میں اللہ نے وجہ کا ذکر کیا، ید کا ذکر کیا، تو ان آیتوں کو بیس بنا کر اس نے نعوذ باللہ اللہ کا جسم تصور کیا۔ بعد علماء نے اس کی تکفیر کی، وہ فرقہ ختم ہوا، لیکن 661 ہجری میں ابن تیمیہ ایک پیدا ہوا اور اس نے اس عقیدے کو دوبارہ زندگی دی۔ تو ابن تیمیہ چونکہ کچھ بے بنیاد دلائل رکھتا تھا تو اس وقت نازلیں ہوئی اور اس کو گمراہ اور بددین قرار دیا گیا، لیکن اس کے ماننے والے اتنے حد سے زیادہ تجاوز کر گئے کہ وہ بے عینی مانتے کہ واقعی اللہ کا جسم ہے، اور کہتے ہیں ہم اس میں تشبیہ اور تعویل نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے، ہم حقیقتاً اللہ کے ہاتھ کو ہاتھی مانتے ہیں، اللہ کے چہرے کو چہرہ ہی مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور دلیل وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس پر صرف ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اور وہی تمہارا رب ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے۔ چلیں انشاءاللہ کافی ہے، ویڈیو رک گئی ہے۔ بسم اللہ۔ تقریباً جو اعتراض تھا وہ آ چکا ہے، میں ان کے شبہ کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین کو کافر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، اور اس کی دلیل ان کے نزدیک، ان کے بقول یہ ہے کہ غیر مقلدین ید کا معنی ید ہی مراد لیتے ہیں، یعنی ہاتھ ہی مراد لیتے ہیں، اور وجہ کا معنی وجہ یعنی چہرہ ہی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح استوا علی العرش کو حقیقت میں استوا علی العرش مانتے ہیں، اور یہ ماننا جسم ماننا ہو گیا۔ اعتراض ذہن میں رہنا چاہیے سامعین و ناظرین، اور جسم والا یہ عقیدہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، جو ابن تیمیہ کے فالوورز نے اختیار کیا ہوا ہے۔ جہمیہ کا اصلاً یہ عقیدہ ہے، اور جہمیہ کے اس عقیدے کو ابن تیمیہ نے بیان کیا اور ابن تیمیہ کے فالوورز نے اختیار کیا۔ اور یہ جو صفات کی آیتیں ہیں یہ متشابہات کی قبیل کی ہیں، یہ ان کا اعتراض ہوا۔ انشاءاللہ 9:55 ہو رہے ہیں، میں 20-22 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جواب مکمل ہو جائے، لیکن چونکہ مسئلہ تھوڑا سا حساس ہے اس لیے آپ لوگ توجہ سے سنیں گے اور تھوڑا سا اطمینان درکار ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صفات کے باب میں اہل حدیث کا مسلک اور مذہب کیا ہے۔ میں اہل حدیث کا موقف بیان کرنے کے لیے علامہ ابن تیمیہ ہی کی عبارت پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ایک طرف ہمارا موقف بھی آ جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ ابن تیمیہ کا اصل کیا موقف ہے، جس کا خلاف انہوں نے بیان کیا کہ وہ مجسمہ میں سے ہیں یا وہ جسم کے قائل ہیں، تو دونوں باتیں ایک ساتھ ہو جائیں۔ علامہ کی عبارت ہے کہ مذہب السلفی بین التعطیل والتمثیل فلا یمثلون صفات اللہ بصفات خلق کما لا یمثلون ذاتہ بذات خلق ولا ينفعون عنہ ما وصف به نفسہ او وصفہ به رسول۔ کہ سلف کا جو مذہب ہے صفات کے سلسلے میں، اللہ کی صفات کے سلسلے میں، وہ تعطیل اور تمثیل کے بیچ میں ہے۔ کہ سلف جو ہے اللہ کی صفات کی مثال نہیں بیان کرتے، تمثیل نہیں بیان کرتے، تشبیہ نہیں کرتے،
बेसिफात खल्क़िही, अल्लाह के मखलूक की सिफात से। यानी सलफ ये नहीं कहते कि अल्लाह का जो यद है वो हमारे यद की तरह है या किसी भी मखलूक के यद की तरह है। अल्लाह का यद है, उसका माना हाथ है, लेकिन वो किसी मखलूक की तरह है, ऐसा नहीं कहते सलफ। कमा ला युमस्सिलून ज़ातहु बिज़ात खल्क़ी, इसी तरीके से सलफ अल्लाह की ज़ात को अल्लाह की मखलूक के ज़ात से तशबीह नहीं देते। यानी ये नहीं कहते कि अल्लाह की ज़ात है और वो ज़ात मखलूक में से इंसान या जिन्नात या किसकी तरह है, ये नहीं कहते। सिर्फ कहते अल्लाह की ज़ात है और उसके सिफात हैं, ये कहते हैं, लेकिन किसी की तरह है ऐसा नहीं कहते। वला यनफ़ऊन अन्हु मा वसफ़ बिही नफ़्सह, लेकिन अल्लाह ने जो अपने लिए बयान किया, अल्लाह ने अपने लिए यद बयान किया, हाथ बयान किया, वजह बयान किया, चेहरा बयान किया, तो जो बयान किया है अल्लाह ने उसका इनकार नहीं करते। और वसफ़ बिही रसूल, या जो अल्लाह के बारे में अल्लाह के रसूल ने हदीस में बताया है उसका इनकार नहीं करते। दूसरी जगह फरमाते हैं फ़कमा नतयक्कनु अन्नल्लाह सुब्हानहु ज़ातुन हक़ीक़ह व लहु अफ़आल हक़ीक़ह फ़कज़ालिका लहु सिफ़ात हक़ीक़ह। कहते हैं तो जिस तरह हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह की ज़ात है और हकीकी ज़ात है और उसके अफ़आल हैं, अल्लाह ताला बहुत सारे काम करता है और वो हकीकी हैं, इसी तरह हम ये भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह की सिफ़ात हैं और हकीकी सिफ़ात, उनमें तावील नहीं है, मजाज नहीं है। वलैसा कमिस्लिही शै, और उसकी तरह कोई नहीं है। ला फी ज़ाती, ना तो उसके ज़ात में उसकी तरह कोई है, वला फी सिफ़ाती, और ना तो उसकी सिफ़ात में उसकी तरह कोई है, वला फी अफ़आली, और ना तो उसके अफ़आल में उसकी तरह कोई है। यानी ज़ात भी मानते हैं अहले हदीस सलफ की तरह, और सिफ़ात भी मानते हैं अहले हदीस सलफ की तरह, और अफ़आल भी मानते हैं अहले हदीस सलफ की तरह, लेकिन ये नहीं कहते कि ज़ात मखलूक के ज़ात की तरह है, सिफ़ात उसकी मखलूक की सिफ़ात की तरह है, या अफ़आल उसके मखलूक के अफ़आल की तरह है, ये नहीं कहते। इतनी बात, आगे चलते हैं। अब बड़ी सादा सी बात है कि अहले हदीस का मसला ये है कि किसी भी सिफत को अपनी तरफ से साबित करने का अहले हदीस कायल नहीं है। अहले हदीस ये कहते हैं कि जिस सिफत को कुरान ने साबित किया है हम भी उसको साबित करेंगे, ये हमारा जुर्म है। कुरान ने यद को साबित किया, साक को साबित किया, वजह को साबित किया, तो हम भी साबित करते हैं, यह अहले हदीस कहते हैं। अब उसकी कैफियत हाथ है, मगर कैसा है वो हमें समझ में आए या ना आए। तो इस बात में यानी सिफत को साबित करने में अहले हदीस के यहाँ एक जामे है, वह लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, उसकी तरह कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो जो तशबीह देते हैं, जो मिसाल बयान करते हैं, नफी है उनकी। हुवा समीउल बसीर, और वो सुनने वाला देखने वाला है। इसमें जो है जो तातील करते हैं यानी मुअत्तिला जो है, जो उसका माना इधर उधर करके बयान करते हैं, उनका इनकार है, और समो बसर का इस बात है। यानी साबित शुदा सिफात को अहले हदीस उसी तरह मानते हैं जिस तरह कुरान और सुन्नत में आया है। लेकिन अहले हदीस ये नहीं कहते कि कुरान में जो सिफत आई है, हदीस में जो सिफत आई है वो कैसी है, ये नहीं बताते। किस तरह की है ये नहीं बताते। ये कहते हैं उस तरह है जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। अल्लाह की जात अजीम है, उसकी शान अजीम है, वो बिल्कुल हमसे अलग है, वो मुख्तलिफ है, तो उसकी जैसी शान है वैसा उसका यद है, वैसा उसका वजह है, वगैरह। अब यहाँ हमारे भाइयों को इल्जाम लगाने से पहले कुछ बातों पे गौर करना चाहिए कि भी अल्लाह ने अपने लिए मुख्तलिफ सिफात का जिक्र किया है, ये सब मानते हैं, मगर अपनी तरफ से अल्लाह ने कोई तशरीह नहीं की। जैसे आप लोग तशरीह करते हो कि यद का माना हाथ नहीं कुदरत है, हम तशरीह नहीं करते क्योंकि अल्लाह ने तशरीह नहीं की है। मसलन अल्लाह ने हाथ का इस बात किया, हदीस में उंगली भी मौजूद है,
अब हदीस ने उंगली भी बयान करके ये क्लियर कर दिया कि यद माना यद ही है, यद माना हाथ ही है, हाथ के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि हदीस में उंगली का भी जिक्र आ गया, एकदम क्लियर कर दिया। कुरान में पिडली है, आसार और अहादीस में ये आया कि ये जो पिडली है तुम्हारे रब की पिडली है। अब ये क्लियर हो गया कि पिडली का माना पिडली है। अब कितनी तावील कीजिएगा, रह गया जिस्म का मसला। तो कुरान और सुन्नत में जिस्म के अल्फाज आए ही नहीं, सलफ के यहाँ जिस्म के अल्फाज वारिद ही नहीं है, इसलिए सलफी जिस्म को हरगिज हरगिज नहीं मानता है, सिर्फ वही सिफात सलफी मानते हैं जो वारिद हैं। तो जिस्म वारिद ही नहीं तो सलफी जिस्म मानता ही नहीं। ये आपके जहन में बात अगर रहे तो मेरी अगली बात और तवज्जो से सुनने की इंशाल्लाह समझ में आएगी। सवाल ये है कि जब अहले हदीस का मसलक और मजहब ये है कि जो सिफत जिस तरह आई है उसी तरह उसको बयान किया जाए, तावील न की जाए अपनी तरफ से, तशरीह न की जाए अपनी तरफ से, और जिस्म चूंकि आया ही नहीं है कुरान और सुन्नत में, आसार में, तो जिस्म हम मानते ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये बात लोग कैसे कह रहे हैं कि अहले हदीस जिस्म मानते हैं, और इब्न तैमिया के बारे में ये बात कैसे कही जा रही है कि मुझे समा की तरह अहले हदीस जिस्म मानते हैं। जवाब उसका कई है। पहला कि हमारे हजरत जो ये फरमा रहे हैं, असल में ये जानना इनके बस में है ही नहीं। ये इन्होंने कहीं से सुन लिया है या कहीं किसी रसाले वसाले में पढ़ उड़ लिया, पहली बात। अब इन्होंने जहां से भी सुना, जहां से भी थोड़ा सा पढ़ लिया, तो उन लोगों ने क्यों लिखा, क्यों कहा। तो पहली वजह कि क्यों अहले हदीस को ये लोग कहते हैं कि अहले हदीस जिस्म मानते हैं, हालांकि अहले हदीस जिस्म नहीं मानते। इसलिए कहते हैं कि अहले हदीस सिफात को साबित मानते हैं। कुरान ने कहा यद, तो मानते हैं हाँ यद, यद माना हाथ। अब अहले हदीस क्योंकि अल्लाह की सिफात जो वारिद हैं उन्हीं अल्फाज में मानते हैं जो हैं। यद माना यद ही मानते हैं, यद माना अल कुदरा नहीं बताते, यदुन माना कुदरतुन नहीं बोलते अहले हदीस। इसमें थोड़ी और तशरीह है मगर मैं वहां नहीं जाना चाहता। यदुन का माना अहले हदीस कुदरतुन नहीं बयान करते, यदुन माना यदुन ये बयान करते हैं, क्योंकि अल्फाज यही आए हैं। अब ये हजरात क्या करते हैं, क़यास करने लगते हैं यदुन को मखलूकात पर। हम नहीं करते क़यास, क़यास ये लोग करते हैं यदुन को किस पे, इस वाले यदुन पे, ये वाले यदुन, ये वाला जो यदुन है इस पर कुरान वाले यदुन को क़यास करने लगते हैं। तो जब ये क़यास करते हैं तो अहले हदीसों को कहते हैं इन्होंने जिस्म बना दिया। हालांकि क़यास ये कर रहे हैं, ये नुक्ता याद रखिएगा, यदुन को इंसान के यद पर या किसी और यद पर क़यास करने वाले ये खुद हैं। अहले हदीस नहीं क़यास कर रहा, अहले हदीस कह रहा है यदुन माना यदुन कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसा अल्लाह की शान के लायक है उसका यदुन कैसा है हम नहीं जानते, मगर ये उस यदुन को क़यास करते हैं पहले इंसानों के हाथ पर और फिर इल्जाम देते हैं कि अहले हदीसों ने अल्लाह के लिए जिस्म बनाया। अहले हदीस कहते हैं कमा यलीक़ु बिजलाली। ये दूसरा जवाब था। तीसरा जवाब, कुछ इबारतें हैं जो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब हैं कि उन्होंने कहा है जिस्म। तो बाज़ इबारतें तो वाकई अल्लामा इब्न तैमिया की हैं और बाज़ इबारतें ऐसी हैं जिनकी निस्बत अल्लामा इब्न तैमिया की तरफ दुरुस्त नहीं। जिन इबारतों की निस्बत इब्न तैमिया की जानिब दुरुस्त है उनका मफहूम कुछ और है। दरअसल हुआ ये कि यहाँ जो बहुत असली जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है कि कुछ जमातों ने अल्लाह के लिए जिस्म साबित किया। तो अल्लामा इब्न तैमिया ने इन लोगों पर नक़्द किया, उन पर तनकीद की कि गलत है। लेकिन बाज़ इबारतों में कुछ अल्फाज ऐसे आए जिनसे अहले बिदात ने जुर्म घड़ने के लिए एक शुबा बनाया। हालांकि इब्न तैमिया का मकसूद जिस्म नहीं बल्कि ये था। मकसूद क्या इब्न तैमिया का, पहले वो सुन लें फिर इबारत बताता हूं कि जो लोग अल्लाह के लिए जिस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جسم کے الفاظ استعمال کرنے والوں کی مراد کیا ہے، کیونکہ جسم کے جو الفاظ ہیں پہلے تھے ہی نہیں، وارد ہی نہیں کہیں ہوئے، نیا لفظ ہے، محدث لفظ ہے، نیا لفظ ہے. تو اب یہ لفظ جو لوگ بول رہے ہیں، یہ بولنے سے ان کی کیا مراد ہے؟ اگر جسم بولنے سے یہ بدن مراد لیتے ہیں تب یہ تجسیم ہے، جسم بتانا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اگر جسم کہنے سے کسی کی مراد اللہ کی ذات ہے، وہ ذات جس کی کچھ صفات ہیں، تو اس معنی کا ہم انکار نہیں کرتے. جسم کے لفظ کا تو ہم انکار کرتے ہیں، لیکن جسم بول کر جو معنی وہ مراد لے رہا ہے، یعنی ذات اور صفات، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ موجود ہے تو اس کی ذات بھی ہے. کیونکہ اب وجہ ایسا کہنے کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہوئی، یہ بھی بہت توجہ سے سننے کی ہے بات. کیونکہ سلف کا مسلک یہ ہے کہ جو الفاظ کتاب و سنت میں نفی میں آئے ہوں یا اس بات میں آئے ہوں، کسی بھی انداز میں اگر وارد نہیں ہے جو الفاظ، نہ تو نفی میں وارد ہے، نہ انکار میں وارد ہے، اور نہ اس بات میں وارد ہے، تو وہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں. لیکن معنی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو مراد دیکھ کر فیصلہ کیا جائے. اب یہ جسم یا تجسیم اسی قسم کا ایک لفظ ہے، یہ سلف کے یہاں موجود نہیں، جبکہ تمثیل کی نفی موجود ہے، کتاب و سنت سے اس کی نفی ثابت ہے، لیکن تجسیم کا لفظ سلف میں ہے ہی نہیں. تو جب تجسیم کا لفظ سلف میں نہیں ہے، جسم کا لفظ سلف کے یہاں نہیں آیا ہے، یہ نیا لفظ ہے، تو یہ نیا لفظ بول کر کے کون کیا مراد لے رہا ہے اس کو دیکھ کے اس پر حکم لگے گا اور فیصلہ ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا. وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِهِ وَلَا قَوْلِ أَحَدٍ مِّن سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا إِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَإِنَّ صِفَاتَهُ لَيْسَتْ أَجْسَامًا وَأَعْرَاضًا فَنَفْيُ الْمَعَانِيَ الثَّابِتَةِ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ بِنَفْيِ أَلْفَاظٍ لَمْ يَنْفِ مَعْنَاهُ شَرْعٌ وَلَا عَقْلٌ جَهْلٌ وَضَلَالٌ. یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے اور اس کا مقصد وہ ہے جو میں نے بتایا. یہ تیسرا جواب تھا. چوتھا جواب، کیوں ان لوگوں نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ جسم کے قائل ہیں، تجسیم کے قائل ہیں، مجسمہ میں سے ہیں؟ اصل میں وہ ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ ہے، تو اس سفر نامے میں ابن بطوطہ بیان کرتا ہے کہ میں دمشق میں گیا، جمعہ کا دن تھا، وہاں جامع مسجد گیا اور ابن تیمیہ منبر پر وعظ کر رہے تھے. دوران وعظ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر اترتا ہے، اور یہ موجود ہے کتاب اس میں، اور پھر منبر کے بالائی حصہ سے ایک پایا نیچے اترے اور کہاں یوں اترتا، یعنی منبر ایسے ہوتا ہے ایسے، تو یہاں اگر تھے یہاں تو یہاں سے پیر نیچے والے پہ رکھا اور کہا کہ یوں اترتا ہے جیسے میں اتر رہا ہوں. تو نزول کا ذکر تو موجود ہے شرع میں کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان دنیا پر، لیکن اللہ اترتا کس طرح سے یہ بات نہیں بیان. کہتے ہیں ابن تیمیہ نے کہا کہ یوں اترتا ہے جیسے میں اتر رہا ہوں. اب یہ بات کئی صدیوں تک لوگ گھڑتے رہے، ابن تیمیہ پر الزام بکتے رہے، جھوٹ پھیلاتے رہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین. اب اس پر رد کئی طریقے سے. پہلی بات یہ ہے کہ ابن بطوطہ 9 رمضان سن 736 ہجری یعنی 19 اگست 1326 عیسوی کو جمعرات کے دن دمشق پہنچا تھا. کتنا بھائی؟ 9 رمضان. اور علامہ ابن تیمیہ 6 یا 7 شعبان ہی کو، یعنی اس کے دمشق پہنچنے سے 31-32 دن پہلے ماہ شعبان ہی میں جیل بھیج دیے گئے، قلعہ میں محبوس کر دیے گئے. جب علامہ ابن تیمیہ تھے ہی نہیں صاحب، تو ابن بطوطہ نے دیکھا کیسے؟ علامہ ابن تیمیہ تو محبوس ہیں، جیل میں ہیں، موجود ہی نہیں. اس کے پہنچنے سے پہلے جو ہے 31-32 دن پہلے، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کیسے یہ بات؟
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابن بطوطہ دمشق پہنچا تو جامع مسجد کے امام و خطیب قاضی القضات جلال الدین القزوینی تھے. یہ سرکاری امام، سرکاری خطیب تھے. سرکاری امام کے موجود ہوتے ہوئے، سرکاری خطیب ہوتے کے موجود ہوتے ہوئے اگر ابن تیمیہ جیل میں نہ ہوتے تب بھی یہ ناممکن تھا کہ خطبہ وہ دے رہے تھے. خاص طور پر قزوینی جو تھے ابن تیمیہ کے مخالفین میں سے تھے، کیسے اجازت دیتے؟ تو یہ دوسری بات ہے رد کرنے کی. اسی طریقے سے جو ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہے، اس میں کچھ چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بھی پڑھائی ہیں اور ممکن ہے اس نے کسی سے سنا کر کے نقل کر دیا ہو. اب آئیے میں مختصر کرتے ہوئے آخری بات کی طرف. اور آخری بات یہ بہت اہم ہے. انہوں نے کیا کہا کہ یہ لوگ متشابہات کو پکڑتے ہیں، یعنی جو ید ہے، وجہ ہے، اور ان کو پکڑ کر کے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ متشابہات ہیں تو متشابہات میں تم یدن کا معنی کیوں بیان کرتے ہو، تشریح کیوں کرتے ہو؟ متشابہات میں تو بہت زیادہ تشریح کی گنجائش نہیں ہوتی. بہرحال اصولی بات میں ذکر کرتا ہوں. اہم اصول یہ ہے کہ صفات کا جو باب ہے وہ کلی طور پہ متشابہات کا باب قرار دینا غلط ہے. یعنی من حیث الکل، مکمل طور پر یہ متشابہات میں سے ہے صفات کا باب، یہ صحیح نہیں ہے. صفات میں دو پہلو ہوتے ہیں اللہ کی، ایک ہے محکم اور ایک ہے متشابہ. ایک پہلو سے محکم ہے اور ایک پہلو سے متشابہ ہے. اس کی شرح یوں ہے کہ جیسے صفت نزول، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتا ہے. نزول کے الفاظ جو ہیں، نزول کا جو لفظ ہے یہ لفظ محکم ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اترنا، یہ بھی محکم ہے. نزول کا بہت ناظرین بہت توجہ سے کہ نزول کا جو لفظ ہے یہ لفظ محکم ہے، اس کا معنی محکم ہے جس کا معنی ہوتا ہے اترنا. اس کو ماننا پڑے گا کلیئر طور پر اسی طرح سے کہ نزول ثابت ہے جس کا معنی اترنا ہوتا ہے، یہ ثابت ہے. متشابہ کیا ہے؟ متشابہ ہے نزول کی کیفیت. سوال ہوا کیسے اترتا ہے اللہ، یہ متشابہ ہے. اللہ تعالیٰ اترتا ہے، یہ محکم ہے. نزول کا لفظ وارد ہے، یہ محکم ہے. متشابہ کیا ہے؟ متشابہ ہے کیسے اترتا ہے. اب اہل حدیث کا مسلک دیکھیے. اہل حدیث جو محکم ہے نزول لفظ اور اس کا معنی اترنا، ید لفظ اور اس کا معنی ہاتھ، وجہ چہرہ، وجہ کا لفظ اور اس کا معنی چہرہ، یہ محکم کو اہل حدیث مانتا ہے جیسے ہے ویسے. جو متشابہ ہے کہ کیسے اترتا ہے، کیسا ہے چہرہ، کیسا ہے ہاتھ، اس کو اہل حدیث نہیں بیان کرتا، اس کے پیچھے بھی نہیں پڑتا، اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. اہل بدعات اسی متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لفظ ید سنتے ہی یہ لوگ پہلے انسانوں کا ہاتھ سوچتے ہیں. لفظ نزول پڑھتے اور سنتے ہی مخلوقات کا اترنا سوچتے ہیں اور اس پہ قیاس کرتے ہیں. پھر اپنے قیاس کا انکار کرنے کے بجائے جو انہوں نے قیاس کیا اس کو انکار کر دیں کہ میں یہ کیوں سوچا ہے. سوچنے کی کہاں اجازت ہے؟ کیا کرتے ہیں کہ الفاظ کی تعویل کرتے ہیں، اپنے قیاس کا انکار نہیں کرتے. پہلے خود ایک بیماری پیدا کرتے ہیں اور وہ بیماری جب دور نہیں ہوتی، ان کو پریشان کرتی ہے، تو الفاظ کی تعویل کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یدن معنی ہاتھ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یدن کا معنی یہ والا ہاتھ سوچنے والے یہ خود ہیں. تو اب پہلے سوچ لیا اور اس کو مان لیا، ہاں یدن کہیں گے تو یہی ہاتھ ہو گیا، یہی ہاتھ ہو گیا. تو کہا پھر نہیں، یدن معنی اب ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے غلطی کرتے ہیں، پھر اس کا علاج کرنے کے بجائے اس کو اور اسی میں اور پھنستے چلے جاتے اور تعویل کرتے ہیں تاکہ نصوص ان کے قیاس کے موافق ہو جائیں. سلفی ایسا نہیں کرتا. سلفی کیا کہتا ہے؟ یدن، ہاں یدن معنی ہاتھ، باقی کیسے ہے، کس طرح، کما یلیقو بجلالہ، جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، ہم نہیں جانتے کیسا. یہ اہل حدیث کا مسلک ہے اور یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام رکھا گیا ہے اس کا جواب بھی ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔